بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تفاصیل و افعال العمرۃ والحج کیفیت الاحرام۔ ابتدا میں انہوں نے فرمایا تھا کہ میقات سے احرام باندھنا افعال حج و عمرہ میں سے ہے۔ میقات کتنے تھے، کون سا میقات کن لوگوں کے لیے ہے، گزشتہ درس میں اس کی بات مکمل ہوئی۔ اب افعال حج میں سب سے پہلے ہوتا ہے احرام باندھنا۔ کہاں سے؟ میقات سے۔ میقات کی بات ہو گئی، اب آ گیا احرام۔ تمام افعال جتنے بھی انشاءاللہ بیان کریں گے، پہلے احرام ہے، پھر اس کے بعد طواف ہے، پھر سعی ہے، انشاءاللہ ایک ایک کر کے ڈیٹیل کے ساتھ۔ فرماتے ہیں احرام کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اگر وہ ہوں گی تو احرام متحقق ہوگا، وہ نہ ہوں گی تو احرام صادق نہیں آتا۔ سب سے پہلے تو نیت کرنی ہے کہ میں احرام کس چیز کا باندھ رہا ہوں۔ آیا یہ میرا احرام عمرہ کا ہے یا حج کا ہے؟ پھر اگر حج کا ہے تو پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ حج تمتع ہے، حج قران ہے، حج افراد ہے، کون سی ہے۔ پھر یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ میں وہ اپنی حج کر رہا ہے یا کسی اور کی طرف سے کر رہا ہے۔ یہ ساری تفصیل اس کو اس قصد میں رکھنی ہوگی، اور صرف قصد کافی نہیں بلکہ جس کو ہم کہتے ہیں نا قربتاً الی اللہ، یعنی امتثالاً لامر اللہ، کہ میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ چونکہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اس کے حکم کو بجا لانے کے لیے۔ احرام میں صرف کپڑے پہننے نہ چادریں بدل لینا نہ، احرام کے لیے ضروری ہے تلبیہ پڑھنا۔ جیسے تکبیرۃ الاحرام کے بغیر نماز کا آغاز نہیں ہوتا، تلبیہ کے بغیر احرام اور افعال حج و عمرہ کا آغاز بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ مردوں پر واجب ہے کم از کم 2 چادریں، 2 سے زیادہ بھی پہن سکتے ہیں لیکن کم از کم 2 کپڑے پہننا واجب ہے۔ لفظ ہے لبس الرجال، مردوں پر، عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے جب تفصیل میں آئیں گے کہ جب دلیلوں میں جائیں گے تو پھر خوب اب ذرا غور فرمائیں ہر ایک کی دلیل۔ تفاصیل افعال العمرۃ والحج، حج و عمرہ کے تفصیلی جو افعال ہیں ان کی تفصیل، چونکہ حج تمتع والے نے عمرہ پہلے کرنا ہوتا ہے، قران افراد والا بعد میں کرتا ہے۔ بہرحال افعال تو وہی ہیں جو ہر کسی نے کرنے ہیں۔ سب سے پہلا فعل جو حج و عمرہ کا ہوتا ہے، آغاز وہ ہوتا ہے احرام سے۔ تو فرما رہے ہیں کیفیت الاحرام یلتزم لتحقیق الاحرام، احرام محقق ہونے کے لیے احرام صحیح ہوگا تو آگے پھر سارے باقی بھی عمرہ یا حج صحیح ہوگی۔ تو احرام کے لیے سب سے پہلے قصد الفعل الخاص، لفظ پہ توجہ رکھنا آقا جان، قصد الفعل کی بات نہیں ہے، فعل کے ساتھ انہوں نے خاص کی قید لگائی۔ کیا؟ یعنی یہ ہے کہ میں حج کر رہا ہوں یا عمرہ، صرف احرام نہیں۔ اچھا فعل خاص حج ہے تو پھر کون سی حج ہے؟ پھر وہ ہے اپنی ہے یا غیر کی؟ یہ کرے بداعی، کیوں باندھ رہا ہوں، کس لیے آیا ہوں؟ بداعی امتثال امر اللہ سبحانہ، امتثال امر الہی کرنے، چونکہ اس کا حکم ہے،
اس کو بجا لانے کے لیے. ٹھیک. وَالتَّلَفُّظ بِالتَّلْبِيَّاتِ الْأَرْبَعِ، لفظوں پہ غور کرنا آجان. قاصد کافی نہیں ہے تلبیہ کا، دل میں تلبیہ پڑھنا کافی نہیں ہے. فرماتے ہیں التلفظ، زبان پر جاری کرے ان الفاظ کو. وہ تلبیات اربع کون سے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. تلفظ ان کا قصد بس دل میں ہی کر لے کہ نہ، لفظ زبان پر جاری کرنا ضروری ہے. وَبِهَا يَتَحَقَّقُ الْإِحْرَامُ، اور اس کے ساتھ اس کا احرام شروع ہو جائے گا. فرماتے ہیں وَلُبْسُ الرِّجَالِ ثَوْبَيْن، مرد، اس لیے رجال لکھا ہے چونکہ تفصیل میں بتائیں گے ایک عورت کے لیے حکم نہیں ہے. لبس الرجال، مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ 2 کپڑے پہنے. بعد التجرد اما یحرم لبسہ علی المحرم، پہلے ان کپڑوں کو اتار دے کہ جو حالت احرام میں پہننا جائز نہیں ہوتا، پر ان کو اتار کر 2 اور کپڑے پہنے. یعتذر بعہدہما وارتداء الاخر، ایک ازار اور ایک ردا، یعنی ایک نیچے باندھے جیسے ہم نیچے تہمت وغیرہ باندھتے ہیں، اور ایک اوپر جیسے روٹین میں آپ دیکھتے ہیں ایک چادر نیچے ہوتی ہے ایک اوپر. فرماتے ہیں لا یلزم الاقتصار علی الثوبین، لازم نہیں ہے کہ صرف 2 چادریں ہی لے سکتا ہے نا، بل تجوز زیادہ، 2 کی بجائے اگر وہ 3 لے لے تو بھی جائز ہے. انشاءاللہ آگے تفصیل بتائیں گے. اسی طرح کمالات الزم استدامت لبسہا، یہ بھی لازم نہیں کہ جو چادر ابتدائی احرام میں پہنی ہے آخر تک اسی کو رکھے، نہیں، بلکہ اس کو تبدیل بھی کر سکتا ہے. نجس ہو گئی ہے دھو سکتا ہے، میلی ہو گئی ہے کوئی مسئلہ، اس کی جگہ اور پہن لے. 2 ہونی چاہیے لیکن انہی 2 کا آخر تک رہنا یہ لازم نہیں. انشاءاللہ آگے دلیل آئے گی. لا تشترط فی صحت الاحرام، احرام کے صحیح ہونے میں طہارت من الحدث شرط نہیں ہے. ویسے آپ انشاءاللہ جب تشریف لے جائیں گے تو عام طور پر ہم پہلے غسل کرتے ہیں، وہ مستحب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، پھر جا کے، لیکن شرط طہارت من الحدث نہیں ہے. خوب. والمستند فی ذالک، اول تو جناب ان میں دلیل ہیں. کیا؟ شروع وہاں سے کرتے ہیں او داعی امتثال امر قربتاً اللہ ہو، پھر دوسرا فعل خاص کا قصد ہو. دلیلیں فرماتے ہیں اما اعتبار قصد الاحرام بداعی امتثال امر اللہ سبحانہ، یہ کیوں حکم ہے کہ جناب احرام میں قربتاً اللہ کا قصد ہو، امتثال امر الہی کا قصد ضروری ہے؟ کیوں؟ فرماتے ہیں لأن ذلک لازم العبادیہ، چونکہ احرام عبادت ہے، اور عبادت کا لازمہ یہ ہے، عبادت ہوتی ہی وہ ہے کہ جو امتثال امر الہی کے لیے انجام دی جائے، جس کو ہم عام عرف میں کہتے ہیں قربتاً اللہ، امتثال امر الہی. کیف نثبت العبادیت، جناب احرام عبادت ہے جی، ثابت کریں. فرماتے ہیں ہم ثابت کیسے کریں گے؟ ذالک بنفس الطریقہ التی سوف نثبت بها عبادیت الطواف. انشاءاللہ کہ ہم طواف کی بات آ رہی ہے، جیسے ہم طواف کا عبادت ہونا جس دلیل سے ثابت کریں گے کہ طواف عبادت ہے، اس میں قصد امتثال امر الہی شرط ہے، بعین ہی وہی دلیل احرام کو بھی عبادت ثابت کرتی ہے. ہم تکرار نہیں کرتے، انشاءاللہ ہم احرام میں جب طواف میں جائیں گے وہاں بات کر لیں گے. خوب. اما اعتبار قصد الخصوصیہ، دوسرا ہم نے کہا ہے کہ قصد الفعل الخاص، معین فعل کا قصد کرنا. یہ کیوں؟ کیا کہ کونہ احرام حج، یعنی یہ قصد کرے کہ وہ حج کا احرام ہے یا عمرہ کا. وکون الحج، اور وہ حج آیا حج تمتع ہے یا غیر تمتع.
وَقَوْنُهُ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ، آیا وہ اپنی طرف سے کر رہا ہے یا غیر کی طرف سے، اِلیٰ ذَلِکَ، یہ سب کوئی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عبادت ہے اور عبادت میں تعیین ضروری ہے، اور انشاءاللہ دلیل وہی جو ہم بیان کی۔ خوب، اگلی بات التلفظ، ہم نے کہا کہ 4 تلبیوں کو زبان پر جاری کرے۔ غور کرنا گا، فعل خاص کا قصد کرنا ہے، وہاں الفاظ ضرورت نہیں ہے، لیکن تلبیہ کا تلفظ کرنا ہے، ان کو زبان پر جاری کرنا ہے، الفاظ بولنے ہیں۔ فرماتے اما اعتبار تلبیات الاربع، کیا دلیل ہے کہ احرام میں یہ تلبیات اربع یعنی 4 مرتبہ لبیک کہنا واجب ہے، شرط ہے؟ فرماتے ہیں دلیل ہمارے پاس موجود ہے، لصحیحۃ معاویہ بن عمار عن ابی عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے، سندن صحیح ہے، کہ اس کے بارے میں، تلبیہ کے بارے میں امام نے فرمایا ان تقول، کہ جب تم تلبیہ پڑھو تو یہ کہو، کیا کہو؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، لبیک ذا المعارج، آگے لمبی ایک دعا ہے۔ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّلْبِيَاتِ الْأَرْبَعِ الَّتِي كُنَّا فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ، کہ جو ضروری تلبیے ہیں، جو واجب ہیں، وہ وہی ہیں جو ابتدا میں آئے تھے، وہی الفریضہ، کون سے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، واجب جائیے۔ فرماتے ہیں وَهِيَ وَاضِحَةٌ فِي أَنَّ الْأَرْبَعَ الْأَوَّلَ وَاجِبَ دُونَ الْبَاقِي، واضحات میں سے ہے کہ فقط پہلے وہی 4 واجب ہیں، باقی جو لمبی چوڑی دعا ہے وہ مستحب ہے، کسی کو آتی تو ٹھیک ہے بسم اللہ، ورنہ وہ احرام کے لیے ضروری نہیں ہے۔ وَوَاضِحَةٌ أَيْضًا، اور ایک اور نقطہ اس میں ہے، پوری توجہ، ایک تو ہو گیا نا کہ یہ تلبیات 4 پڑھنا ضروری ہے، ایک اور بات یہ ہے کہ امام نے فرمایا، کیا؟ لفظوں پہ غور، فرمایا ان تقولا، تلبیہ کیا ہے؟ تو اس طرح کہے جیسے میں کہہ رہا ہوں، یہ ابتدا کے الفاظ پہ غور کرو۔ فرماتے ہیں فی اعتبار ادائہا بشکلہا الصحیح، کہ وہ تلبیہ صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کیا جائے، عدم الاجتزاء بالملحون، اگر غلط سلط ہوگا تو وہ مجزی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لفظوں پہ غور، بڑی پیاری دلیل فرماتے ہیں، امام نے یہ نہیں فرمایا تلبیہ پڑھو، امام نے فرمایا ہے تقول، تو یہ کہہ، یعنی جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے پڑھ، یہ اور بات ہے۔ اور کہتے تلبیہ پڑھ لو، صحیح، اگر تلبیہ ہوتا وہ مطلق ہوتا، چھوٹی موٹی غلطی بھی ہو جائے چل جائے گی، لیکن امام نے یوں نہیں فرمایا، نہ فرمایا تقول، یعنی جیسے میں پڑھ رہا ہوں اس طرح کہو۔ وَوَاضِحَةٌ أَيْضًا، اس حدیث مبارک میں ایک اور بات جو واضح ہوئی، وہ کیا؟ فِي اعتبار ادائہا بشکلہا الصحیح، کہ تلبیہ کو صحیح انداز، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے، عدم الاجتزاء بالملحون، لحن غلطی اگر ہوگی تو وہ مجزی نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ علیہ السلام، چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے لم یقل، یوں نہیں فرمایا کہ امام کہتے، امام یہ فرمایا ہو کہ ینعقد الاحرام بالتلبیات الاربع، کہ احرام 4 تلبیات سے منعقد ہو جاتا ہے، لیقال، تاکہ ہم کوئی کہا جا سکتا کہ جناب
بِأَنَّهَا تَصْدُقُ عَلَى الْمَلْحُونِ کہ اگر 4 تلبیہ ہوں، لہنی غلطی والے ہوں تو بھی صادق آ جائے گا۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ 4 تلبیہ، امام نے فرمایا ان تقول کہ تو اس طرح پڑھ جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ وَمِنَ الْوَاضِحِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لا يتلفظ بالملحون، اور یہ بات طے ہے کہ امام علیہ السلام تو وہ غلط نہیں پڑھتے، ان کی کلام میں تو کوئی غلطی، امام کا یہ فرمانا کہ جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے پڑھ، اس کا مطلب ہے غلطی سے پاک ہونا چاہیے، غلط نہیں پڑھ۔ خوب وما ہو پس فل اجتداء بغیر ذالک، لہذا صحیح ہوگا وہ تو ہے مجزی، لیکن اگر غلط پڑھا گیا اور یہ بھی مجزی ہو تو یہ ملحون کا مجزی ہونا محتاج دلیل ہے، وہ ہوا مفقود، اور ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں جو کہے کہ جناب اگر تلبیہ صحیح انداز میں نہ پڑھا جائے پھر بھی مجزی ہے، اس اجتزاء پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ فرماتے ہیں اما انہ لا ينعقد الاحرام بمجرد لبس الثوبین من دون نیت او معها بل لا بد من التلبیہ، ہم نے کیا کہا؟ صرف 2 کپڑے پہن لینا اور نیت احرام نہ کرنا اس سے احرام نہیں ہے، یا بے شک نیت احرام کرے لیکن اگر تلبیہ ساتھ نہیں ہے تو بھی یہ احرام نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص اٹھے قصد احرام نہ کرے 2 چادریں پہن لے، اس سے احرام منعقد نہیں ہوتا۔ چلو قصد بھی کر لے کہ میں احرام کی چادریں پہن لاؤں، لیکن اگر ساتھ تلبیہ نہ پڑھے تو فرماتے ہیں پھر بھی اس کا وہ احرام منعقد نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کیا؟ کپڑے جو پہن رہا ہے، جو چادریں پہن رہا ہے، 2 کام ضروری ہیں۔ کون سے؟ ایک نیت احرام اور دوسرا اس وقت اس کا تلبیہ پڑھنا، ورنہ احرام متحقق نہیں ہوگا۔ مثال دے رہے ہیں کتکبیرۃ الاحرام بالنسبۃ للصلاۃ، صرف نماز کی نیت ہو جائے اور تکبیرۃ الاحرام نہ ہو تو نماز کا آغاز نہیں ہوتا، صرف نیت احرام ہو جائے اور تلبیہ نہ ہو تو احرام کا آغاز نہیں ہوتا۔ کوئی بھی بندہ حمد و سورہ رکوع سجود سب کچھ کرے لیکن نیت صلاۃ نہ کرے تو وہ صلاۃ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ 2 چادریں تو پہن لے، 3 پہن لے، لیکن نیت احرام نہ کرے تو وہ احرام نہ ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں فَلِصَحِيَّةِ حُرَيْث عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام نے فرمایا الرجل اذا تہیأ للاحرام، کوئی بھی شخص جب احرام کے لیے آمادہ ہو، فرماتے ہیں فَلَهُ أَن يَأْتِيَ النِّسَاء، تب تک اس کا عورتوں کے پاس جانا، اپنی بیویوں کے پاس جانا اس کے لیے جائز ہے۔ کب تک؟ مَا لَمْ يَعْقِدِ التَّلْبِيَةَ، جب تک اس نے قصد تلبیہ نہیں کیا، اور یہ لبا یا اس نے تلبیہ پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد وہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے صرف کپڑے پہننے سے احرام نہیں ہوتا، تلبیہ اس کے ساتھ ضروری ہے۔ اما وجوب لبس الثوبین، احرام میں 2 کپڑے پہننا کم از کم واجب ہے۔ لبس ثوبین یعنی 2 چادریں پہننا امت مسلمہ میں یہ متفق علیہ ہے، اجماع ہے، کوئی بھی مسلمان کسی بھی فقہ پر عمل کرتا ہو احرام کے لیے وہ 2 کپڑوں کی بات ہی کرتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرتی۔ لیکن ہماری جو بحث ہے وہ اس میں ہے کہ یہ ثوبین ثابت کہاں سے ہے؟
دقیق بات ہے اور اسی پر درس مکمل کریں گے، تھوڑی توجہ کرو۔ سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ احرام میں 2 کپڑے پہنے جاتے ہیں، عملاً بھی یہی کرتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ 2 واجب ہیں، ہمیں اس وجوب میں بحث نہیں ہے۔ ہم جو بحث کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ثوبین کا وجوب کس روایت سے ثابت ہوتا ہے؟ یا آپ سوال بنا لیں، کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احرام میں 2 کپڑے پہننا واجب ہے؟ اس طرح نص ہے؟ یا ہم شیعہ کے نزدیک ائمہ اثنا عشر میں سے کسی نے اس طرح نص کیو کیا کہ احرام میں 2 کپڑے پہننا واجب ہے؟ کوئی اس عبارت کی حدیث ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ لفظوں پہ غور کرنا، یعنی 2 کپڑے واجب تو ہیں، وہ بات علیحدہ ہے، لیکن اس وجوب پر دلیل کیا ہے؟ آیا نص ہے؟ خود پیغمبر نے فرمایا، کسی امام نے فرمایا کہ ثوبین ہی واجب ہیں اس عبارت کے ساتھ، یا دلیل کوئی اور ہے؟ سوال ذہن میں بیٹھ گیا؟ اب جواب سنیں۔ فرماتے ہیں اما وجوب لبس الثوبین، جہاں تک ہے کہ احرام میں 2 کپڑے پہننا واجب ہے، لا خلاف فیہ بین المسلمین، بات شیعہ سنی کی نہیں ہو رہی، جتنے بھی اہل اسلام ہیں جو حج کے قائل ہیں، اور سارے حج کے قائل ہیں، ہر اہل اسلام چونکہ ضروریات دین میں سے ہے، تو فرماتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں، متفق علیہ، اجماع ہے اس بات پر۔ کس بات پر؟ کہ 2 کپڑے پہنے۔ الا ان روایات قاصرۃ عن اثباتہ، لیکن روایات لبس ثوبین کو واجب ثابت کرنے سے قاصر ہیں، یعنی روایت، کسی روایت میں کوئی ایسی نص نہیں ہے کہ جس میں لبس ثوبین کی بات ہو۔ ہاں، فإنما يمكن التمسك به، البتہ ہم اگر روایات کو لینا چاہیں، لفظوں پہ غور، اگر لینا چاہیں تو 2 قسم کی روایات ہمارے پاس موجود ہیں، ممکن ہے اس سے ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ 2 کپڑے ہی واجب ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ 2 واجب ہیں، نہیں، وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں۔ مثلا ایک یہ ہے، اما الروایات الواردہ فی بیان کیفیت الاحرام، کچھ روایات وہ ہیں جو کیفیت احرام کو بیان کرنے کے لیے آئی ہیں کہ احرام کیسے باندھنا ہے۔ لفظوں پہ غور، کیفیت احرام کو بیان کر رہی ہیں۔ مثلا روایت صحیح ہے، معاویہ بن وہب کہتے ہیں سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن التحیّ للاحرام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا احرام کی آمادگی کے لیے کہ جناب احرام باندھنا ہے تو اس کے لیے کیسے آمادہ ہوں؟ تو امام نے فرمایا اطل بالمدینہ، کہ شہر میں تو وہ اطل نورہ لگانا، جو بغلوں وغیرہ کے جو غیر ضروری بال ہیں، ان بالوں کو صاف کرو، فإنہ طہور، یہ بھی طہارت ہے، انسان صاف ستھرا ہے، وتجہز بکل ما ترید، جو کچھ چاہتا ہے اس کو اپنے ساتھ لے لے، آمادہ کر لے، وإن شئت، اور اگر تو چاہے، استمتعت بقمیصک، چاہے تو اپنے اسی قمیص سے بھی استفادہ حاصل کر سکتا ہے، حتیٰ تأتی شجرۃ، مدینے سے نکل حتیٰ کہ اور شجرہ، جس کو آج کل مسجد شجرہ کہتے ہیں، وہاں پہنچ جا، فتفیض علیک الماء، اپنے اوپر پانی شانی ڈال، مراد کیا، یعنی غسل شسل کر، وتلبس ثوبیک،
اور 2 کپڑے پہن لے انشاءاللہ۔ یہ کیفیت کو بیان کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ یہاں سے 2 کپڑے ثابت ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور روایات یا کچھ روایات ہیں، اور روایت تجرید الصبیان من فخ، کہ وادی فخ میں آ کر بچوں کے وہ جو روٹین کے کپڑے ہیں وہ اتار لیے جاتے تھے۔ مثلا یہ روایت ہے، صحیح ہے ایوب اخی ادیم، وہ کیا ہے، کہتا ہے کہ ادیم سئل ابو عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق صاحب سے سوال کیا گیا، من این یجرد الصبیان، کہ اگر حج پر جا رہے ہیں تو بچوں کے کپڑے جو گھر والے روٹین کپڑے ہیں ان کو کب اتارے جائیں؟ فقال، امام نے فرمایا، کان ابی یجردہم من فخ، کہ ہمارے والد محترم بچوں کے کپڑے وادی فخ جب وہاں پہنچتے تھے تو اتار دیتے۔ آپ فرماتے ہیں بے تقریب استباد کو یوں کرے کہ لولا لزوم لبس ثوبی الاحرام، اگر احرام کے 2 کپڑے پہننا لازم نہ ہوتا، لا موجب لتاخیر تجریدہم الی الفاق، تو کوئی موجب نہیں تھا کہ بچوں کے وہ گھر والے کپڑے اتارنے کے لیے مقام فخ وادی فخ تک مؤخر کیا جاتا، وہاں جا گزرتے، بلکان المناسب عدم ہوتے ہی، بلکہ وہ تو بچے تھے، بچے دیے تو ان کے تو سرے سے اتارنے ہی نہیں چاہیے تھے۔ ممکن ہے کوئی ان 2 روایتوں سے استنباط کرے کہ شاید یہاں پر لبس ثوبین کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ نقطہ سمجھ آ گیا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لبس ثوبین واجب۔ فرماتے ہیں کہ لاہما قابل للتأمل، یہ جو 2 چیزیں ہیں کہ اگر کوئی ان سے استنباط کرنا چاہتا ہے وجوب لبس ثوبین کا، قابل تأمل ہے، مناقشہ ہے، ان سے ثابت ہونا مشکل ہے۔ کیوں؟ اما الاول، پوری توجہ، جو پہلی وہ جس میں کیفیت احرام کو بیان کیا گیا تھا، لفظوں پہ غور، درست ہے آخر میں ایک لفظ تھا وَتَلْبِسُ ثَوْبَيْكَ، بالکل ٹھیک مان لیا، لیکن وہاں بہت سارے مستحبات بھی تو ذکر ہوئے ہیں نا، ان مستحبات کے ذکر کے ساتھ ساتھ تَلْبِسُ ثَوْبَيْكَ بھی شامل ہے، تو جب باقی ساری چیزیں مستحب ہیں تو پھر ان میں سے ایک وجوب آپ کیسے نکال لیں گے؟ فرماتے ہیں غور کرو، اما الاول جو پہلی تھی اور جس میں کیفیت احرام بیان کی گئی تھی، فرماتے ہیں فَلِأَنَّ الْأَمْرَ بِلُبْسِ الثَّوْبَيْنِ، درست ہے کہ اس میں امام نے فرمایا وَتَلْبِسْ ثَوْبَيْكَ، اور پھر تو آپ نے 2 لباس کپڑے پہن، لیکن یہ لبس ثوبین اقترنا بالامر بآداب شرعیت مستحبہ، ڈائریکٹ تو امام نے یہ بات نہیں کی، امام نے اس سے پہلے کہا کہ بھائی آپ نے غیر ضروری بال ضائع کر، پھر کوئی اور سامان اٹھانا ہے تو وہ اٹھا، پھر اس کے بعد نہاد ہو، او فتفیض علیک الماء، مستحبات ذکر کیے اور ان کے ذیل میں پھر فرمایا طلب ثوبیک، ترتیب وہی چل رہی ہے۔ ذالک یضعضع ظہور الامر فی الوجوب، چونکہ مستحبات کے ذکر کے ساتھ ساتھ لبس ثوبین کا امام نے فرمایا یہ اس امر کے ظہور فی الوجوب کو ختم کر دے گا۔ یضعضع ہوتا ہے یعنی شدت سے کسی چیز کو حرکت دینا، مراد کیا، یعنی سرے سے اس کے ظہور فی الوجوب کو ختم کر دے گا۔ اب یہاں وجوب میں یہ ظاہر نہیں رکھتا، چونکہ فقط اگر یہ واجب ہو تو پھر ایک ہی کلام میں جو 4 چیزیں پہلی ہیں پھر وہ بھی واجب ہوں، جبکہ وہ واجب نہیں ہے، اگر وہ مستحب ہیں تو پھر یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ دوسری جو آپ نے کہا کہ امام علیہ السلام مقام فخ سے وہاں پر آ کر بچوں سے وہ جو کپڑے جو نابالغ بچے ہوتے تھے اتار لیتے تھے، فرماتے ہیں لأن فعل الامام لا يدل على الوجوب، درست امام ایسے ہی کرتے ہوں گے لیکن وہ دال علی الوجوب نہیں ہے، کیوں؟ بل اقصى ما يدل علیہ
ہوا رجحان، زیادہ زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اگر نابالغ بچے بھی ساتھ ہیں تو رجحان یہ ہے، راجح یہ ہے، مستحب یہ ہے، ثواب یہ ہے، مثلا کہ وجوب کی طرف آپ جا سکتے ہیں، رجحان کی طرف جا سکتے ہیں کہ وجوب ثابت کرنا مشکل ہے۔ پس ختم ہوگی بات کیا؟ لوب سے ثوبین واجب تو ہے بئی معنی کہ اجماع مسلمین ہے، لیکن روایات سے لب سے ثوبین کو ثابت کرنا مشکل ہے۔ پھر فرماتے ہیں میرے نزدیک اس احرام میں لب سے ثوبین کے وجوب پر جو دلیل ہے وَلَعَلَّ الْمُنَاسِبَ فِي تَوْجِيهِ الْوُجُوبِ کہ لب سے ثوبین پر جو وجوب پر جو دلیل مناسب ہے جو ہم دے سکتے ہیں، روایات سے تو مشکل ہے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان وجوب لبس الثوبین کہ احرام میں دو کپڑے پہننے کا وجوب من القضاء التي توارثها المسلفون خلفا عن سلف، یہ ان قضایا میں سے ہے کہ نسل در نسل، ہم ہیں ہم سے پہلے نسل در نسل جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے احرام میں دو کپڑے پہنتے ہیں۔ وَهُوَ مِن بَدِيهِيَاتِ الْحَجِّ لَدَيْهِمْ، اور مسلمانوں کے نزدیک حج میں لب سے ثوبین کا وجوب گویا بدیہیات میں سے ہے۔ کی چیزیں پوچھو کہ حج میں تو جب احرام کی بات کرے گا وہ فوراً لب سے ثوبین کی بات کرے گا، اصلا اس میں کوئی تدبر تفکر نہیں کرے گا۔ پس جب بدیہیات میں سے ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، نسل در نسل یہی سلسلہ چلا آتا رہا ہے، وَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ ذَلِكَ، پس اس کا مطلب ہے کہ یہ آج اتنے 100 سال بعد جو مسلمانوں کے میں بدیہی ہے اور یہی ہو رہا ہے، قَدْ وَصَلَهُم مِّنَ الْمَعْصُومِ، یہ چیز ان تک کسی معصوم علیہ السلام سے پہنچی ہے۔ وَالرِّوَایَاتِ جاءن، اور جو روایات ہیں یہ جو کیفیت کو بیان کریں وغیرہ، مشیرۃ الی الارتقاد المذکور، اس لیے کہ تمام مسلمانوں کے ذہنوں میں تھا کہ دو کپڑے پہننے ہوتے ہیں، پس روایات نے بھی اسی ارتقاض ذہنی پر اعتماد کیا اور اسی طرف مشیر ہیں، تو لہٰذا ہوا اقوا، لہٰذا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وجوب لبس ثوبین روایات سے ثابت کرنا، نصوص سے ثابت کرنا تو مشکل ہے، البتہ اس سیرت قطعیہ مسلمین سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ہوا اقوی من الحاجۃ الی اثباتہ من خلال روایات۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔